اعوذ باللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا تدارس العلم لیلا خیر من احیائها، کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں علم دین سیکھنا اور سکھانا پوری رات عبادت سے بہتر ہے۔ تو یہاں ہم آپ تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ کچھ شرعی مسائل سیکھیں اور سکھائیں، تو انشاءاللہ یہ دن کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ اس سے پہلے ہماری حاضری کئی مرتبہ یہاں ہو چکی ہے، اور جب بھی آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ سلسلہ رہتا ہے۔ اس مرتبہ بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ احباب کی خواہش ہوئی کہ آ گئے ہیں تو کچھ مسائل کا سلسلہ شروع ہو جائے، کہ ان کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کو سلامت رکھے، برکت عطا فرمائے۔ یہ فرمائے حضرت ایک سوال باجماعت نماز کے سلسلے میں یہ ہے کہ آج کل مسجدوں میں اے سی لگ گئے ہیں۔ اب کچھ حضرات ایسے ہیں کہ جن کو اے سی سے دقت ہے یا کسی قسم کی الرجی ہے۔ اب جماعت کے وقت جماعت خانے میں اگر اے سی چل رہا ہے اور کوئی شخص ایسا ہے جسے اس کی وجہ سے شدید ٹھنڈک لگ رہی ہے یا کسی بیماری کی وجہ سے اسے برداشت نہیں کر سکتا ہے، یا اے سی کی وجہ سے اسے الٹی آ رہی ہے، تو کیا ایسا شخص اسے اجازت ہوگی کہ وہ جماعت میں جماعت خانے سے باہر شریک ہو امام کے پیچھے؟ نماز میں سب کی رعایت کرنی چاہیے۔ جماعت سے نماز پڑھنے میں 5-7 منٹ لگتے ہیں۔ فجر میں تو 5 منٹ، عصر مغرب عشاء میں کچھ زیادہ وقت لگتا ہے۔ اگر ایسا ہے کہ اے سی چلانے سے کسی کو قے ہوگی اور قے ہونے سے مسجد خراب ہو جائے گی، اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا، تو اس کی رعایت کرنی چاہیے کہ اے سی بہت تیز نہ کریں، کم کر دیں یا بند کر دیں، پنکھے ہی پر اس طرح جو اکتفا کریں۔ لیکن اگر عام آدمیوں کو اے سی نہ چلنے سے تکلیف ہو، اے سی کی ایسی عادت ہو گئی ہے کہ بغیر اے سی کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو ایک آدمی کی رعایت کریں گے تو کئی آدمی مسجد چھوڑ سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بیچ کی راہ نکالی جائے کہ اے سی کم کر دیں، اور جدھر اے سی نہ ہو ادھر وہ شخص کھڑا ہو۔ لیکن اگر پورے حال میں کھڑے ہونے سے اسے قے آنے کا اندیشہ ہے، ظن غالب ہے کہ مسجد ناپاک ہو جائے گی، تو اس مجبوری کے تحت باہر وہ تنہا کھڑا ہو سکتا ہے۔ جماعت کے لیے اندر کھڑا ہوگا تو قے آئے گی، وضو بھی ٹوٹ جائے گا، مسجد ناپاک ہو جائے گی، اور مسجد کو ناپاک ہونے سے بچانا واجب ہے۔ اس صورت میں حضرت اگر ایک مسئلہ اسی سلسلے میں یہ عرض کیا جائے کہ امام مسجد جو ہے، کیا اسے اس بات کی اجازت ہوگی کہ اگر ایسے لوگ پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو کچھ نمازوں میں قرات لمبی کرنے کی بجائے وہ مختصر قرات کرے تاکہ ایسے لوگ جماعت میں شامل ہو سکیں؟ قرات بھی مختصر کرے، دعا بھی مختصر کرے، اور قرات اگر مختصر کر رہے ہیں، دعا لمبی کر رہے ہیں، تو اسے اجازت ہے سلام پھیرنے کے بعد وہ باہر ہو جائے، برآمدے ہی سے دعا میں شریک رہے۔ تو آپ نے بہتر یہ بات رکھی ہے کہ امام اگر مختصر نماز پڑھائے تو بہتر ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جو نماز پڑھائے وہ نمازیوں کا خیال رکھے، کیونکہ اس میں ضرورت مند بھی ہیں، بوڑھے اور کمزور بھی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو سفر کی حاجت پیش آ سکتی ہے، تو بہت طویل نماز پڑھانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ایک صحابی رسول
وہ آئے، عرض کرتے کہ یا رسول اللہ کل میں نے کھیت میں باغ میں کام کیا، تھک گیا، عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آیا اور امام صاحب نے بہت لمبی قرات کر دی، سورہ بقرہ شروع کر دیا، 2.5 پارے کی آئے۔ جب مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا، نیند آ رہی تھی، میں نے نماز توڑ کر کے الگ پڑھ لیا۔ ابھی یہ شکایت کر ہی رہے تھے کہ امام صاحب پیچھے سے حاضر ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، لیکن ان کی اس شکایت کرنے پر امام صاحب کو تنبیہ فرماتے ہیں، افتان انت یا معاذ، اے معاذ کیا تم لوگوں میں فتنہ پیدا کر دو گے؟ جب نماز پڑھاؤ فإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالصَّغِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ، کہ نماز میں کمزور بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، حاجت مند بھی ہوتے ہیں، اس لیے بہت لمبی نماز نہیں پڑھانی چاہیے۔ لیکن حضور یہ معاملہ ہے کہ آج کل تو یہاں پہ ایسا معاملہ ہے کہ فجر کی نماز میں بھی اذا جاء نصر اللہ پڑھ لیتے ہیں امام صاحب، تو طویل نماز کی ڈیفینیشن تعریف کیا ہے؟ پھر لوگ اس کی حدیث کو لے کر اماموں پہ فٹ کرتے ہو، بھی سنت کے مطابق اس کی جو ہے دی گئی کہ تیوار مفصل، صغار مفصل، حدیث شریف میں اس کا معیار بیان کیا گیا۔ مغرب کی نماز میں کہ جو ہے لم یکن سے لے کر کے قل یا ایھا الکافرون تک، قل اعوذ برب الناس تک پڑھیں، اور عصر کی نماز ہو یا ظہر کی نماز ہو تو اس میں بہت چھوٹی بھی نہ ہو اور بہت بڑی بھی نہ ہو، درمیان کی ہو، اور فجر میں سب سے طویل، فجر میں سب سے طویل، فجر میں انا اعطینا نہ پڑھیں، کیونکہ فجر میں لوگ وضو کر رہے ہیں، استنجا کر رہے ہیں، ضرورت مند بھی ہیں۔ ایک حدیث میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سے 60 آیتیں تک فجر میں تلاوت فرماتے تھے۔ لیکن وہ حدیث استعمال کر کے لوگ ایک مختصر، پھر لوگ بہت چھوٹی چھوٹی سنت کے خلاف نہیں، سنت کے مطابق یہ فجر میں بہت طویل اور ظہر اور عصر میں اس سے کم اور مغرب میں بیچ والا، درمیان جو سب سے چھوٹی صورتیں ہیں۔ مسجد کے سلسلے میں ایک سوال یہ عرض ہے کہ بچوں کا جو معاملہ ہے اس میں 2 طرح کے گروپ ہو جاتے ہیں۔ کچھ حضرات وہ ہوتے ہیں کہ جن کا یہ خیال ہوتا ہے کہ بچوں کو مثلا مسجد میں نہ آنے دیا جائے یا صفوں میں شامل نہ ہونے دیا جائے، پریشان کرتے ہیں، مسجد کا ادب نہیں کرتے وغیرہ۔ دوسرا ایک گروپ ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر یہ بچے نہیں آئیں گے تو وہ کب مسجد میں آنا سیکھیں گے، کب مسجد کے آداب سیکھیں گے، کب لوگوں کو نماز پڑھتا دیکھیں گے۔ تو اس صورت میں جو معتدل راہ ہے وہ کیا ہے اور شرعی رہنمائی کیا ہے کہ بچوں کے سلسلے میں کیا کیا جائے؟ بہت چھوٹے بچے جو لاشعور ہوتے ہیں انہیں مسجد میں لانا منع ہے۔ اب چھوٹے بچے مسجد کے آداب سے غافل نہیں ہوتے، پیشاب بھی کر سکتے ہیں، اب یہ قالین ناپاک ہو جائے تو کیسے صاف کریں گے؟ جماعت ہو رہی ہے، انہیں نماز کے احترام کی خبر نہیں ہے، صفوں کے آگے دوڑتے ہیں۔ میں ایک جگہ نماز پڑھ رہا تھا، چھوٹا بچہ آیا میرے سامنے ہی لیٹ گیا، اب مجھے سجدہ کرنا کیا کروں؟ تو اتنے چھوٹے بچے جنہیں نماز کا شعور نہیں ہے اسے مسجد میں لانا منع۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا جنبوا مساجدکم صبیانکم، اپنے بچوں کو مسجد سے بچاؤ کہ چھوٹے بچے مسجد میں نہ آنے پائیں تاکہ مسجد کی بے حرمتی نہ کر سکیں۔ لیکن وہ بچے جو شعور کی منزل میں ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ نماز ہے، یہ مسجد ہے، یہاں بے ادبی نہیں کرنا چاہیے، استنجا وغیرہ کی جگہ یہ نہیں ہے، نمازی کے سامنے سے دوڑنا نہیں چاہیے، نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے، ان بچوں کو مسجد میں لائیں۔ تو جن کی یہ دلیل ہے کہ اگر مسجد میں نہیں لائیں گے تو سیکھیں گے کیسے، یہ انہی بچوں کے بارے میں جو شعور والے ہیں، جو کہتے ہیں کہ مسجد میں بچوں کو نہ لائیں، اتنے چھوٹے بچے جو مسجد کی بے حرمتی کریں، نمازیوں کی نماز میں خلل کریں، یہ ان کے مطابق ہے۔ تو میں عمر کے حساب سے 4-5 سال کے بچے، 4 سال کے 3 سال بچوں کو نہ لائیں، لیکن اگر بچے اگر 10 سال کے ہیں اور صف میں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لوگ یہاں اچھا سنیے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بچہ 10 سال کا ہے، 9 سال کا جانتا ہے، صف میں کھڑا نیت باندھ لیا ہے،
اب آپ آئے پیچھے سے بچے کو کھینچ کر کے باہر کر دیتے ہیں، پیچھے کر دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت قدس سرور نے فرمایا ہے یہ بچے پر ظلم ہے. ظلم ہے. 8 سال کا بچہ جانتا ہے نماز کسے کہتے ہیں، 9 سال کا بچہ جانتا ہے. ہاں بہتر یہ تھا کہ پیچھے کھڑا ہوتا، لیکن صف میں کھڑا ہو گیا، آپ اس کے بغل کھڑے ہوں تو آپ کی نماز میں کوئی فساد نہیں آئے گا. اور اسے کھینچ کر کے سب سے باہر کر دیں، یہ بچے پر ظلم ہے. ہاں جب صف لگائی جائے تو یہ کہتے ہیں پہلے بالغین کی صف ہو، نابالغوں کی صف پیچھے لگ جائے. لیکن جب نیت باندھ لیا تو جہاں باندھ لیا وہی چھوڑ دیا جائے. ایک سوال حضرت یہ عرض ہے کہ مسبوق یعنی جو حضرات بعد میں آئے ہیں نماز شروع ہونے کے بعد 1 رکعت یا 2 رکعت جن کی چھوٹی ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص 2 رکعت کے بعد آیا اور امام صاحب نے 2 رکعت سے پہلے یعنی پہلے والی 2 رکعت میں ان سے کوئی واجب چھوٹا ہے، اب وہ شخص تیسری رکعت میں شامل ہوا. امام صاحب 4 رکعت مکمل کرنے کے بعد اپنی اس غلطی کی وجہ سے جو واجب چھوٹا تھا پہلی 2 رکعت میں سجدہ سہو کر رہے ہیں، اور یہ شخص ہے کہ جسے اپنی 2 رکعتیں ابھی پڑھنی ہیں، ایسی صورت میں جو شخص بعد میں شامل ہوا ہے وہ کیا کرے؟ دیکھیے مسبوق جس کی کوئی رکعت چھوٹ گئی ہو، اگر امام سجدہ سہو کرنے کے لیے سلام پھیرے تو یہ مسبوق سلام نہیں پھیرے گا. البتہ سجدہ تو کرے گا لیکن سلام نہیں پھیرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی اسے چھوٹی ہوئی رکعت پوری کرنا ہے، اور سلام نماز کے اخیر میں ہے، نماز کے درمیان میں نہیں ہے. اگر مسبوق آدمی جانتا ہے کہ میری رکعت یاد ہے کہ میری رکعت چھوٹ گئی ہے اور امام سجدہ سہو کے لیے سلام پھیر رہا ہے اور وہ بھی سلام پھیر دے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. بہت اچھی وضاحت. کیوں؟ اس لیے جانتے ہوئے وہ درمیان میں نماز میں سلام پھیر دیتا ہے، اور سلام کہاں ہے؟ نماز کے آخر میں. اچھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم مسبوق ہیں، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، ہماری توجہ کہیں اور ہے، ہم بھی اتحیات بھی پڑھ گئے، درود شریف پڑھ گئے، دعائے معصورہ بھی پڑھ گئے، اور امام صاحب نے سلام پھیر دیا، تب ہمیں یاد آیا تو ہم اپنی نماز پوری کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور نماز پوری کرنے ہمیں سجدہ سہو نہیں کرنا. کیوں؟ اس لیے غلطی ہماری ہوئی ہے امام کے پیچھے. تو امام کے پیچھے اگر مسبوق سے غلطی ہو جائے تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی. اور سن لیجیے کہ امام سلام پھیر رہے ہیں اور آپ مسبوق ہیں، آپ کو اتحیات پڑھ کے خاموش رہنا چاہیے تھا، لیکن آپ کو خیال ہی نہیں ہے کہ میری رکعت چھوٹی ہے. سب پڑھ گئے اور امام سلام پھیرے تب آپ کا اس یاد آ گیا، آپ نے اس کہہ دیا، تب بھی آپ کھڑے ہو جائیں اور سجدہ سہو نہیں کریں. اسی سلسلے میں سجدہ سہوی کے سلسلے میں ایک سوال یہ عرض ہے کہ کوئی شخص تنہا نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی واجب اس سے ترک ہو گیا، کوئی واجب چھوٹ گیا، اب اسے سجدہ سہو کرنا تھا، مگر جب آخری رکعت میں پہنچا تو یاد نہ رہا اور دونوں طرف سلام پھیر دیا. جب دوسری طرف سلام پھیر چکا تب اسے یاد آیا کہ مجھے سجدہ سہو کرنا تھا، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ کبھی کبھی ایسی غلطی واقع ہو جاتی ہے کہ سجدہ سہو واجب ہوا اور سجدہ سہو کرنا بھول گئے، سلام پھیر لیا ایک طرف بلکہ دونوں طرف پھیر لیا، لیکن ابھی سلام پھیرنے کے بعد کوئی ایسا کام نہیں کیا جو نماز کے خلاف ہو. مثلا سلام پھیرنے کے بعد آپ گھوم کر کے اتر طرف بیٹھ گئے، دکھن طرف بیٹھ گئے اور حق لا الہ الا اللہ بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز تو چلی گئی، اب دوبارہ دہرانا ہوگا. لیکن صرف آپ نے سلام پھیر لیا ہے، ابھی قبلہ سے چہرہ اور سینہ نہیں پھرا ہے، آپ نے زبان پر کوئی اور کلمات نہیں کہے، یاد آ گیا فوراً کھڑے ہو جائیں اور انہیں سجدہ سہو کرنا اور فوراً سجدہ سہو کر لیں، نماز ہو جائے گی. نمازی کے سلسلے میں ایک سوال ہے کہ
بلکہ یہ عمومی سوال ہے کہ ایک شخص اپنے کندھے کو کھجا رہا تھا اور دوسرا شخص جو بغل میں کھڑا ہے اس نے مذاق کرتے ہوئے اس سے یہ لفظ کہا کہ کندھے کو زیادہ زور سے مت ہلائیے، اس کو زیادہ زور سے مت کھجائیے، کہیں حساب لکھنے والا فرشتہ گر نہ پڑے۔ تو ایسا شخص جس نے یہ کہا ہے اس پر کیا ہوگا؟ دیکھیے، ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جو ہمارے ایمان کے خلاف، فرشتوں کی توہین کفر ہے۔ جس نے یہ کہا کہ اتنا نہ ہلائیے یا کھجائیے کہ فرشتے کہیں گر نہ جائیں، یہ فرشتے کی شان میں گستاخی ہے، اس کو توبہ تجدید ایمان کرنا پڑے گا۔ اگر شادی شدہ ہے تو تجدید نکاح بھی کرے، اور ہمیشہ ایسی بات کہنے سے اپنی زبان کو روکنا ضروری ہے جو ہمارے ایمان اور عقیدے کے خلاف ہے۔ حضرت ایک سوال خاص طور پہ جس میں حضرت سے رہنمائی لی جاتی ہے علم میراث کے سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ عموماً لوگ یہ خیال تو کرتے ہیں کہ کسی شخص کا انتقال ہو گیا تو اس کے لڑکے یا لڑکی یا بیوی کو حصہ ملے گا، لیکن مثلا جب کبھی یہ بتایا جائے کہ میت کی ماں کا بھی حصہ لگتا ہے یا بتایا جائے کہ میت کے باپ کا بھی حصہ لگتا ہے، تو لوگ محسوس کرتے ہیں کہ یہ کس طرح کا حصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ رہنمائی یہ درکار ہے کہ حضرت ارشاد فرمائیں کہ وہ رشتہ دار کون کون سے ہیں کہ جن کا حصہ بیان کیا گیا ہے شریعت میں اور جن کو ملے گا۔ قرآن مقدس کے چوتھے بارے میں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس پوری آیت میں سارے مستحقین کا ذکر ہے کہ میت کے بیٹے، بیٹی، پوتے، پوتی، بہن، بھائی، ماں، باپ، بیوی، اور بیوی انتقال کرے تو شوہر۔ یہ 8 ایسے رشتے دار ہیں کہ جن کا حصہ قرآن پاک میں مقرر ہے۔ ان میں 4 مرد ہیں، 8 عورتیں ہیں کہ باپ، دادا اور شوہر، اور کبھی کبھی ہوتے ہیں وہ بھائی کہ ماں ایک ہے باپ 2 ہوتے ہیں، نکاح پہلی جگہ ہوا تھا پھر طلاق ہو گئی یا انتقال ہو گیا پھر کہیں اور نکاح ہو گیا، تو ان دونوں بھائیوں کو اخیافی بھائی کہتے ہیں، ماں شریک بھائی۔ ان 4 بھائی کا تو نام بنام قرآن پاک میں ہے۔ 8 عورتیں کون کہ ماں، دادی، نانی، بیوی، بہن۔ بہن 3 طرح کی ہوتی ہیں، حقیقی بہن، ایک باپ ہو 2 ماں ہو ان کو سوتیلی بہن کہتے ہیں، اور ایک ماں ہو اور 2 باپ ہو ان کو اخیافی بہن کہتے ہیں۔ تو یہ تینوں بہنیں ماں، دادی، نانی، بیوی اور بیٹی اور پوتی، ان کا ذکر صراحت کے ساتھ ہے، اور بیٹے، پوتے، بھائی، چچا، چچازاد، بھائی، بھتیجے وغیرہ، ان کو اسباط کہتے ہیں۔ یہ سب حقدار ہوتے ہیں، لیکن ان میں تفصیل ہے کہ کبھی کچھ کے ہوتے ہوئے کچھ کو نہیں ملتا۔ مثلا بیٹا زندہ ہے تو بھائی کو نہیں ملے گا، بیٹا یا پوتا نہیں تب بھائی کو ملے گا، ایسے ہی بھائی اگر ہیں تو بھتیجے کو نہیں ملے گا، چچا کو نہیں ملے گا، لیکن اگر بیٹا یا بھائی نہیں ہے تو چچا کو ملے گا، چچا نہیں تو چچا کے بچوں کو ملے گا۔ تو کچھ تو ایسے ہیں کہ کسی کے ہونے سے نہیں ملتا ہے، اور بعض تو ایسے ہیں کہ ہر حال میں پاتے ہیں۔ مثلا کہ بیوی اور شوہر، باپ اور ماں، بیٹی، یہ ایسے ہیں کہ کبھی محجوب نہیں ہوتے، ان کو تو ملے گا۔ یہ اور بات ہے کہ تھوڑا ملے زیادہ ملے، لیکن جو ہے زوجین ہوں اور والدین ہوں اور اولاد ہوں، یعنی بیٹا بیٹی، بیوی اور شوہر اور ماں اور باپ، ان کا حصہ کبھی ختم نہیں ہوتا، کم و زیادہ ہوتا رہے گا مگر ملے گا ضرور۔ حضرت یہ جو انگلینڈ وغیرہ امریکہ میں یہ قوانین جو آپ نے مسائل آتے ہوں گے کہ وہاں تو ول وصیت نامہ ہوتا ہے اور گورنمنٹ اسی کو لاگو کر دیتی ہے موت کے بعد،
تو اس میں کیا کریں گے پھر؟ تو اس میں یہ وصیت کر دیں، کسی عالم سے پوچھ لیں کہ میرے مرنے کے بعد اگر میرے اتنے وارثین رہیں تو کس کو کتنا ملے گا، تو جتنے کے وہ حقدار ہوں اسی کے مطابق وصیت کریں، لکھوا دیں لوئر کے وہاں، لوئر کے ذریعے بنا ہاں لکھوا دیں کہ مثلا بیٹا ہے اور بیٹی ہے تو 1/3 کریں اور ایک حصہ جو ہے یعنی 1/3 بیٹی کو ملے اور 2/3 بیٹے کو، تو شریعت کے مطابق وصیت کر جائے۔ اور وہاں کی پھر پراپرٹی کا ایشو ہوتا ہے کہ جیسے گھر ہے تو دونوں کا حصہ ہوتا ہے، بیوی کا بھی اتنا ہی حصہ ہے جتنا شوہر کا ہے، شوہر کا ہے اور بیوی کے ہی حصہ ہوتا ہے، تو پھر وہ بھی بانٹا جائے گا۔ وہ بھی ہاں شوہر کا انتقال ہو، بیوی زندہ رہے اور اولاد ہو تو ان کا 1/8 حصہ ہوتا ہے۔ نہ وہ حصہ تو ہے لیکن وہاں کے قوانین میں یہ ہے جیسے ایک گھر ہے، نہیں آپ اپنی شریعت کے مطابق وصیت دیکھوائیں، خلاف شریعت وصیت نافذ نہیں ہوتی، تو جو جتنے کا حقدار ہے اسی کے مطابق جو ہے وصیت کر جائے تاکہ وہاں کے قانون کے مطابق بھی ہو، آپ کی شریعت کے مطابق بھی ہو۔ اسی سلسلے میں حضرت وصیت کے سلسلے میں ایک سوال یوں آتا ہے کہ کسی شخص کا انتقال قریب ہے اور وہ وصیت کر رہا ہے، مثال کے طور پر کہ میرا جیسے اس کا ایک ہی مکان ہے، ایک ہی زمین ہے، وہ کہہ رہا ہے میری زمین اور میرا مکان مسجد میں فلاں دے دیجیے گا یا فلاں مدرسے میں دے دیجیے گا، اور وہ اپنی کل پراپرٹی کے بارے میں یہ وصیت کر دیتا ہے کہ کسی کار خیر میں مثلا مسجد میں یا مدرسے میں یا قبرستان میں اسے استعمال میں لے لیجیے گا، تو کیا اس کی یہ پوری وصیت مانی جائے گی؟ اگر اس کے وارثین نہیں ہیں، کوئی نہیں، تنہا ہے، تب تو وصیت نافذ ہو جائے گی، لیکن اگر اس کے وارثین ہیں تو انتقال کے بعد اگر وارثین راضی ہیں کہ اس نے وصیت کر دیا تو مسجد میں دے دیا جائے، اگر وارثین راضی نہیں ہیں تو 1/3 پر وصیت نافذ ہوگی اور 2/3 وارثین کا حق ہوگا۔ اور مان لیجیے کہ اسے ایسا کوئی مسجد میں دے کے بزرگ چلے گئے ہیں، اگر بچے آج راضی نہیں ہے جو وارث ہو رہے تھے تو کیا پھر مسجد والے ان کو واپس کریں گے؟ اپنی حیات میں دیا ہے تو پھر نہیں اپنی حیات ہی میں وصیت کیا ہے، لیکن ان کی رضا اور عدم رضا کا تعلق حیات میں نہیں ہے، ان کے انتقال کے بعد۔ وہی تو عرض کر رہا ہوں۔ اگر انتقال کے بعد وہ راضی ہیں کہ ٹھیک انہوں نے وصیت کیا، ہم نے اس کی وصیت کو نافذ کر دیا، مسجد مدرسے میں دے دیا، تو کوئی بات نہیں، پوری زمین جائیداد دے دی جائے گی۔ اگر راضی نہ ہو تو 1/3 مسجد یا جس کار خیر میں کہا ہے اس میں دیں گے 1/3 اور بقیہ 2/3 وارثین کو۔ لیکن اگر وارثین نے رضامندی ظاہر کر دیا اور مسجد مدرسے کو دے دیا، اب پھر وہ مکر گئے، اب واپس نہیں کریں گے، اب نہیں کریں گے۔ حضرت آج کل یہ بھی ہوتا ہے کہ حیات ہی میں کسی شخص نے مسجد یا مدرسے میں زمین یا کوئی چیز دے دی، کوئی بھی پراپرٹی، بعد میں جو لوگ ہوتے ہیں اس کے وارثین وہ کہتے ہیں کہ ہمیں منظور نہیں، لیکن اس دو نے چیز دی تھی۔ اس کا تعلق وصیت سے نہیں ہے، اس کا تعلق وقف سے ہے۔ اپنی حیات ہی میں مسجد میں دے دیا، مسجد کے حوالے کر دیا، اپنا قبضہ اٹھا لیا، ہمارا کوئی تعلق نہیں، یہ مسجد کی ہے۔ اس کے زندگی میں یا اس کے انتقال کے بعد کسی وارث کو کوئی حق نہیں، وہ تو وصیت کی بات تھی کہ وصیت کیا تھا اور زندگی بھر خود ہی اپنے قبضے میں رکھا، تب وہ مسئلہ ہے۔ وصیت ہی کے سلسلے میں حضرت عرض یہ ہے کہ کبھی کبھی والد یا والدہ جن کا انتقال ہوتا ہے وہ مثلا کسی لڑکے سے زیادہ خوش ہیں یا کسی لڑکے سے ناراض ہیں، تو ایسی صورت میں یہ وصیت کرتے ہیں کہ میری پراپرٹی کا مثلا 50% حصہ اس بیٹے کو دیا جائے اور باقی سب 50 میں باقی سب بیٹا بیٹی سمجھ لیں، تو کیا اس طرح کی وصیت جو انہوں نے کی ہے وہ نافذ ہوگی؟ ابھی نور محمدی سے ہم نکلے، یہی مسئلہ کسی نے پوچھا کہ ہم 2 بھائی ہیں اور میں والد کی خدمت زیادہ کرتا ہوں اور دوسرا بھائی بالکل نہیں کرتا، تو کیا پوری پراپرٹی والد صاحب ہمارے نام لکھ دیں؟ میں نے کہا ہرگز نہ کریں۔ تو کہا کیا والد صاحب کی پکڑ ہوگی؟ میں نے کہا بالکل پکڑ ہوگی۔ باپ کی نگاہ میں دونوں بیٹے برابر ہیں، ایک بیٹا خدمت نہیں کر رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے، اس کا جواب دے وہ ہوگا، گنہگار وہ ہوگا، لیکن ایک بیٹے کو کچھ نہ دیں، دوسرے بیٹے کو سب دے دیں، تو
बाप गुनहगार होंगे ना इंसाफी करने से। एक हदीस शरीफ सुना है, बहुत प्यारी हदीस है। हजरत बशीर बिन नुमान रज़ी अल्लाह ताला ये कहते हैं कि मेरे वालिद ने मुझको एक गुलाम दिया। उस जमाने की औरतों का ईमान देखिए कितना पुख्ता होता था। उन्होंने कहा कि आपने सिर्फ एक ही बेटे को दिया, दूसरे बेटों को नहीं दिया। मैं आपकी इस तकसीम पर राज़ी नहीं हूं जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप इस पर गवाह न बना दें। वो कहते हैं कि मेरे वालिद मुझे लेकर बारगाह अक़दस में हाजिर हुए। अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह इन्नी नहल तो इब्नी हागा गुलामन, मैंने अपने इस बेटे को गुलाम अता किया है और मेरी बीवी कह रही जब तक कि आपको गवाह न बना लूं तब तक मैं राजी नहीं हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन फरमाते हैं कि ला अशहदु अला जौरिन, मैं जुल्म पर गवाह नहीं बनता। एक रवायत में तो ये है, दूसरी रवायत में ये है कि क्या तुम ये चाहते हो तुम्हारे सारे बच्चे तुम्हारे साथ यकसा सलूक करें? उन्होंने अर्ज किया हाँ या रसूलल्लाह। फरमाते फला इज़न, तो ऐसा न करो, सबको बराबर बराबर। तो बेटों को देना है बराबर बराबर दीजिए, मगर आला हजरत कुद्दसा सिर्रहू ने लिखा है कि अगर एक बेटा दीन की खिदमत में मसरूफ है, मसलन आप हैं कि इमामत करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं, तबलीग करने के लिए यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, सारा दिन इसी में गुजार देते हैं। और दूसरा बेटा बिजनेस करता है और बहुत बड़ा बिजनेस है, उसको बाप के माल की उतनी जरूरत नहीं। बाप अगर इस दीनदार बेटे को कुछ ज्यादा देगी, दुनिया का काम नहीं कर रहा, दीन का काम कर रहा है और उसके पास तो है ही नहीं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो दीनदार बेटे को या जो बेटा खिदमत करता है तो उसको कुछ ज्यादा दे, लेकिन दूसरे बेटे को बिल्कुल महरूम ना करे। तो दीनदारी और खिदमत के सिले में कुछ ज्यादा दे सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं। कुछ लोग हजरत मुसलमान कम इल्मी की वजह से ये कहते हैं कि भाई को, मर्द को 2 हिस्से मिलते हैं और औरत को 1 हिस्सा मिलता है। तो इस्लाम में मतलब इस तरीके से औरत के साथ नाइंसाफी होती है, तो इस नजरिए का जो कायल है उसके बारे में क्या हुक्म है? और शरीयत में इस्लाम ने औरतों के साथ नाइंसाफी नहीं किया है, औरतों का हक इस्लाम ने साबित किया है। मर्द के जिम्मे बीवी का नाम नफका है, बच्चों का नफका है, घर का सारा खर्च किसके ऊपर है? बीवी के ऊपर कि शौहर के ऊपर? शौहर के ऊपर है। और बीवी रुखसत होकर के दूसरे घर जाएगी तो मकान का इंतजाम करना शौहर के जिम्मे कि बीवी के जिम्मे? शौहर। औरत के जिम्मे खुद अपने रिहाइश का इंतजाम करना नहीं है, उसकी रिहाइश का इंतजाम भी शौहर करेगा, उसके कपड़े का इंतजाम भी शौहर करेगा, उसके खाने पीने तेल साबुन सारा इंतजाम कौन करेगा? शौहर करेगा। तो जिसके ऊपर खुद अपना खर्च नहीं है, दूसरे के ऊपर उसका खर्च है, तो इंसाफ का तकाजा ये है कि जिसके ऊपर दूसरों के हुकूक है तो उसका हिस्सा ज्यादा होना चाहिए, और जिसके ऊपर किसी का हक नहीं उसका हिस्सा, तो ये ऐन फितरत के मुताबिक है। तो हजरत जो ऐसा नजरिया रखता है और उसके बारे में क्या करें? अब उसको अगर बता दे, कुरान पाक में यही है, यूसिकुमुल्लाह फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हद्दिल उन्सयैन। अल्लाह ताला तुम्हें ताकीदी हुक्म देता है कि एक मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है। अरे कुरान पाक में है, हाँ तो मेरा ईमान है, तब तो उस पर कोई बात नहीं। अगर कहे कि कुरान में है तब भी मैं नहीं मानता, तब तो ये कुफ्र हो जाएगा, कुरान पाक का इनकार होगा। लेकिन वो कह गया, उसको मालूम नहीं था कि कुरान पाक में ऐसा है, तब भी कहेंगे कुरान पाक के खिलाफ बोल गए हो, तौबा करो। तो जो एक शख्स अगर ऐसा कहता है कि चलो मानो कुरान में है, लेकिन इंडिया का जो लॉ है, कानून है, उसमें तो पूरा हिस्सा मिलता है, हम कोर्ट में जाएंगे। हमें कुरान पाक पर अमल करना है, और जो कहे कि हम कुरान पाक के हिस्से नहीं मानेंगे, लाख को मानेंगे, तो उस पर भी वही हुक्म होगा, तौबा तजईमान। ये तो हज़रत फारूक आज़म का वाकया आपने तकरीरों में सुनाया होगा कि एक यहूदी का एक मुसलमान से झगड़ा हो गया,
یہودی نے کہا کہ چلو رسول اللہ کے پاس، جو فیصلہ فرما دے میں مان لوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اب وہ منافق بظاہر مسلمان، اس نے کہا چلو فاروق اعظم کے پاس۔ اس نے کہا تمہارے نبی نے فیصلہ کیا ہے، تم ہی لے کے گئے۔ تو کہا نہیں چلو فاروق اعظم کے پاس۔ حضرت فاروق اعظم کے پاس پہنچے، کیسے آنا ہوا؟ تو منافق نے کہا کہ ہمارا ان کا جھگڑا ہوا اور آپ کے پیغمبر نے میرے حق میں فیصلہ فرمایا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ چلو فاروق اعظم کے پاس، وہ جو فیصلہ کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھہرو میں آتا ہوں۔ اندر گئے، آپ واقعہ جانتے ہیں۔ تو ہمیں رسول اللہ کا فیصلہ، قرآن کا فیصلہ ماننا چاہیے۔ جہاں قرآن سے یا حدیث سے صراحت کے ساتھ نہیں حکم ملتا ہے، کوئی معاملے داری ہو جائے تو ہم کورٹ کا سہارا لیں گے، کورٹ کے سہارے سے اپنے حق کو ہم ثابت کروائیں گے۔ مثال کے طور پر آپ میں ہمیں جھگڑا ہو گیا کھیت کا، آپ کہہ رہے ہیں ہمارا کھیت، ہم کہہ رہے ہیں ہمارا کھیت ہے، تو اب کورٹ میں جائیں گے اور کورٹ جو فیصلہ کرے گی اس پر عمل کریں گے۔ میراث کے سلسلے میں ایک سوال ہے۔ ایک شخص زندہ ہے، باحیات ہے، اس کی کچھ اولاد ہے، اولاد میں سے ایک لڑکی کا انتقال ہو گیا اور اس لڑکی کی کچھ اولاد بھی ہے۔ اب یہ شخص اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے درمیان اپنے مال کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، تو کیا وہ لڑکے کو ڈبل اور لڑکی کو سنگل دے گا یا پھر سب کو برابر برابر دے گا؟ دوسری بات یہ کہ جب یہ تقسیم کر رہا ہے اپنی حیات میں، اس وقت وہ لڑکی جس کا انتقال ہوا ہے اور اس کی اولاد ہے، تو اس لڑکی کی اولاد کو حصہ دے گا یا نہیں دے گا؟ باپ جب تک زندہ ہے اپنی ساری پراپرٹی کا مالک ہے، اپنی زندگی میں اگر تقسیم کر رہا ہے تو سب کو برابر دے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی۔ اس کے نزدیک تو کوئی فرق نہیں ہے، سب کو برابر دینا چاہیے، افضل طریقہ یہی ہے۔ لیکن اگر لڑکے کو لڑکی کے مقابلے میں ڈبل دے، جیسا کہ مرنے کے بعد ہے، تو یہ بھی ناجائز و حرام نہیں ہے، لیکن افضل یہی کہ برابر برابر سے، اور اگر آدھا اور ڈبل دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ اور جس لڑکی یا لڑکے کا انتقال باپ کے سامنے ہو گیا ہے، باپ اس کی اولاد کو اگر دینا چاہے تو باپ کو فل اختیار ہے کہ اس کو جتنا چاہے دے سکتا ہے۔ قرآن مقدس میں ارشاد ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى فَارْزُقُوهُمْ، جب تقسیم کے وقت قریبی رشتہ دار یتیم حاضر ہوں تو انہیں بھی کچھ دے دیں۔ حضور جیسے ارشاد فرمایا کہ ان اولاد کو جو لڑکی کی ہیں ان کو دیا جائے گا، سوال یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر جو دادا ہے اس کے لڑکے کا انتقال ہوا اور پوتا گیا، اب جب دادا کا انتقال ہوا اور دادا کی پراپرٹی تقسیم ہوگی تو کیا اس میں اس پوتے کا حصہ لگے گا؟ اگر دادا کا انتقال ہو گیا، اس کے پوتے بھی ہیں مرحوم بیٹے کے اور دوسرے بیٹے بھی ہیں، تو مرحوم بیٹے کے جو بیٹے بیٹیاں اور بیوی ہیں ان کا حق نہیں ہوتا، لیکن چچا کو چاہیے کہ اپنے یتیم بھتیجوں کو دے دے، جو آیت کریمہ میں نے پیش کی ہے کہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، جب تقسیم کے وقت قریبی رشتہ دار یتیم مسکین حاضر ہوں تو انہیں بھی کچھ دے دو، تو انہیں بھی دے دینا چاہیے، یہ افضل ہے، بہتر ہے، واجب نہیں ہے۔ کچھ دے دے یا پورا جیسے ان کی مرضی، برابر چار بھائی تھے، نہ دے تو گنہگار نہیں ہے، لیکن دے دیں تو افضل ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں جو نماز میں انگلیاں چھٹکاتے ہیں، نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، جو 2 رکعت پڑھ کے کھڑے ہوتے ہیں یوں کر کے کھڑے، نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ نماز ہی نہیں، نماز کے انتظار میں جو بیٹھے ہیں وہ بھی نماز کے انتظار میں بیٹھے، وہ بھی انگلیاں نہ چٹکھائیں۔ تو جب نماز کے انتظار میں جو بیٹھے ہیں انگلیاں نہ چٹکھائیں، یہ حکم ہے، تو نماز میں اور سخت حکم ہوگا، نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، داڑھی کرتے ہیں، بال صحیح کرتے ہیں، کرتا صحیح کرتے ہیں، اس کو کپڑے سے کھیلنا کہتے ہیں، اس کو داڑھی سے کھیلنا کہتے ہیں، یہ مکروہ تحریمی ہے۔
मीरास के सिलसिले में हुजूर एक सवाल यूँ अर्ज है कि आजकल एक सिलसिला चला हुआ है कि चूंकि जब लड़कों की शादी हो जाती है उसके बाद एक मिजाज होता है कि हमें अलग रहना है, अलग फैमिली से अलग होना है। ऐसी सूरत में मसलन 4 लड़के हैं, 2 लड़के उसी वालिद के घर में रह रहे हैं, 2 लड़के अलग अपना घर लेकर रह रहे हैं। अब होता ये है कि जब वो अलग होते हैं तो एक किस्म का मुतालबा किया जाता है कि हमारा जो हक आपके जाने के बाद लगता है, वालिद साहब से मुतालबा करते हैं कि हमारा जो हक आपके जाने के बाद लगता है वो हमें आज दे दीजिए ताकि हम वो पैसा लेके कहीं सेट हो जाएं। तो क्या औलाद का वालिदैन से इस तरह का मुतालबा करना शरअन दुरुस्त है? मुतालबा तो कर ही सकते हैं, मगर बाप पर पूरा करना जरूरी नहीं है। जब तक बाप जिंदा है औलाद का कोई हक नहीं है। हम आपसे भी मुतालबा कर सकते हैं कि आप हमें ये दे दें, लेकिन आपके ऊपर है कि दें या ना दें, वाजिब नहीं है। तो ऐसे बच्चे हैं कहते हैं कि वाले साहब साल में 4 कपड़ा बनवा दीजिए, तो बेटा तो बाप से मुतालबा कर सकता है, लेकिन बाप पर ये मुतालबा पूरा करना जरूरी नहीं है। इसमें दिक्कत क्या है, गौर से सुने, बहुत अहम बात आपने छेड़ दी है कि 2 लड़के पैसा लेकर के अलग मकान बनाकर रहने लगे और एक मकान में 3 लड़के रह रहे हैं, 2 लड़के रह रहे हैं। तो होगा क्या कि जब बाप का इंतकाल हो जाएगा वो लड़के कहेंगे मैंने तो अपना अलग से मकान बना लिया है, जो बाप का मकान है इसमें मुझे भी हिस्सा चाहिए। बाद में ये दिक्कत पेश आएगी और अगर हमारे पास आएंगे तो हम कहेंगे कि हाँ जो बच्चे अलग मकान में रहते हैं उनका हिस्सा इस मकान में है। तो इसका हल क्या है कि बाप जैसे उन लड़कों को अलग अलग मकान दे रहा है, जिसमें बाप रहता है उस मकान में भी उसके साथ रहने वालों का हिस्सा भी अलग कर दे कि इतना तुम्हारा है, इतना तुम्हारा है, और दोनों को कब्जा भी दिला दे। थोड़ी देर के लिए मकान से बाहर भी हो जाए, कह दे कि अब ये दक्षिण तरफ वाला तुम्हारा है, ये पूरब तरफ या पश्चिम तरफ ये तुम्हारा है, और जो सामान है अपना सामान भी बाहर निकाल ले, या ये कह दे मेरा सामान तुम लोगों के पास अमानत है, ये मकान तुम्हारा है। अब बेटे कहते हैं वालिद साहब आ जाइए, वालिद साहब अब उसमें रहेंगे। इंतकाल के बाद उन बच्चों का अब कोई हक नहीं होगा। तो अगर करना तो ये बता दीजिए ताकि इंतकाल के बाद कोई झगड़ा ना हो। 2 लोग हजरत कारोबार करते हैं, एक शख्स कहता है कि पूरा पैसा मैं लगाऊंगा, दूसरे शख्स मेहनत वो मुकम्मल करेगा, जो भी मुनाफा होगा खर्चा निकालने के बाद दोनों का आधा हिस्सा रहेगा। मगर अगर खोट जाती है, नुकसान होता है, तो जो साहिब माल है वही कहते हैं कि पूरा नुकसान का जिम्मा भी मैं उठाऊंगा। तो इस तरीके से कारोबार करना जायज़ है? सही है। इसको मुजारबत कहते हैं कि हमारा माल है, आप काम कर रहे हैं, नफा होगा तो खर्च निकालने के बाद अब जो भी तय हो जाए, आधा 40% 60% जो भी तय हो जाए तो जायज़ है। अगर नुकसान हुआ तो जिसका माल था नुकसान उसका है। लेकिन इसकी एक सूरत नाजायज़ की है, नाजायज़ वाली सूरत ज़्यादा राइज है। हमने 1 लाख रुपया दिया कि आप काम कीजिए, हर महीना 2000 रुपये हमको दीजिएगा, तो ये हराम है। रुपया फिक्स कर देंगे तो हराम हो जाएगा, अगर परसेंटेज फिक्स करें तो जायज़ रहेगा। इसमें हिकमत क्या है, हो सकता है कि कुल नफा 2000 हो, तो महीने भर आपने मेहनत की, आपको कुछ नहीं मिलेगा, और बगैर मेहनत के हमको मिल जाएगा। इसलिए शरीयत किसी के नुकसान को नहीं चाहती। तो अगर परसेंटेज कहेंगे तो 40% को 2000 नफा होगा, तो 2000 में 40 हमारा होगा, 60 आपका होगा। तो रुपया फिक्स करें ये हराम, और अगर फीसद मुतय्यन करें तो ये जायज़। कुछ लोग हैं जो दुबई से सामान लेके आते हैं, एयरपोर्ट पे डिक्लेयर नहीं करते सही कि भाई इतने का सामान है, वो ड्यूटी बचाने के लिए, तो वो क्या जायज़ है? अभी बता देंगे। एक आखिरी सवाल हुजूर से, मिसाल के तौर पर एक शख्स है घर से मस्जिद की तरफ निकला नमाज पढ़ने के लिए, और रास्ते में कोई कुत्ता गुजर रहा था। अब वो या तो छूकर गुजर गया उस शख्स को,
या यूं हुआ कि कुत्ते ने हरकत की तो उसके ऊपर जो पानी था, भीगा हुआ कुत्ता था, उस पानी की छींटे इसके कपड़ों पर गई, तो दोनों सूरतों में क्या होगा? कुत्ता नजसुल ऐन नहीं है। कुत्ता अगर सूखा है या उसका बदन गीला है, किसी मुसलमान के कपड़े से टच हो जाए तो कपड़ा नापाक नहीं होगा। कुत्ते का सिर्फ लुआब नापाक है। अगर लुआब कपड़े या बदन से लग गया तो उतना कपड़ा धुल लें, जिस्म से लग गया तो जिस्म धुल लें, लेकिन वजू नहीं टूटेगा। और अगर बदन सिर्फ लग गया, लुआब नहीं लगा है, तो आप सीधे अगर के नमाज पढ़ने में कोई हल नहीं। और नसीहत फरमा दीजिए, अपने तरफ से कुछ कलिमात फरमा दीजिए। पर्सनल बाद में पूछ लेंगे, पर्सनल बाद में पूछ लीजिएगा और फिर दुआ कीजिए सेहत रहे तो फिर मौका मिले। इंसान को अपनी जिंदगी के कुछ वसूल बना लेने चाहिए, कुछ सेहत के ताल्लुक, ईमान के ताल्लुक, आमाल के ताल्लुक से। ईमान के ताल्लुक से ये कि हम अपनी जबान पर ऐसी कोई बात न लाएं जो हमारे ईमान के खिलाफ हो। आमाल के ताल्लुक से ये है कि हदीस शरीफ में फरमाया गया अद-दीन अन-नुसूल कुल्ले मुस्लिम, दीन हर मुसलमान के लिए खैर खाही है। मुसलमान से बदगुमानी न रखें। अल्लाह ताला ने इनको तरक्की दी है, अगर हम इनको दे करके जलें तो हमारा नुकसान होगा। देने वाला अल्लाह ताला है। आप दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको भी अता फरमाए, लेकिन अपने लिए दुआ न करें, दूसरे की नेमत की ज़वाल की तमन्ना करें, तो आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। नुकसान किसका होगा? हमारा नुकसान होगा। हदीस शरीफ में फरमाया गया अल फितनतु नाइमतुन लअनल्लाहु मन अयक़ज़हा, फितना सोया हुआ होता है, जो उसको बेदार करे उस पर अल्लाह की लानत। अब तो मुसलमान जान आप इनके पास पहुंच गए, सुना मौलाना आकिब ने आपको क्या कहा है, फला जगह आपकी शिकायत किया है। अब इनके दिल में कुदरत पैदा हो जाएगी, इनको नुकसान पहुंचाने के लिए सोचेंगे। तो मौलाना आकिब साहब ने उनको नुकसान नहीं, तकलीफ नहीं पहुंचाई, आपने इनकी शिकायत उन तक पहुंचाई। गोया तकलीफ पहुंचाने वाले आप। कोशिश करें कि हमारी जात से किसी मुसलमान को तकलीफ ना पहुंचे, तो इंशाअल्लाह आपको भी दुनिया व आखिरत में तकलीफ नहीं पहुंचेगी। हदीस शरीफ में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मन काना फी औनिल अब वल्लाहु फी औनिल अब मा काना फी औनि अखी। अल्लाह उस बंदे की मदद फरमाता रहता है जो बंदा अपने भाई की मदद करता है। अगर किसी मुश्किल में, किसी परेशानी में आप अपने भाई की परेशानी को दूर कर दें, तो अल्लाह ताला आपकी बड़ी परेशानी या कयामत के दिन उस बड़ी परेशानी को दूर फरमा देगा। तो हर मुसलमान के साथ खैर खाही की नीयत रखनी चाहिए और इस नीयत से मदद करें कि ये अल्लाह का बंदा, रसूलुल्लाह का उम्मती है। अल्लाह और रसूल के निस्बत से करें तो अल्लाह ताला भी आप पर करम फरमाएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रहमत फरमाएंगे। अल्लाह ताला हम सब पर फजल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वाले वसल्लम सलातुम व सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह इलाल आमीन। जो कुछ बयान हुआ है सब कबूल फरमा, हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। जब तक हम जिंदा रहें, दीन पर कायम रहें, हमारा वक्त आखिर हो तो खात्मा बिल खैर हो। अज़ाब कब्र से बचा, अज़ाब जहन्नम से बचा, शैतान के मकर व फरेब से बचा। मुसलमानों में एक दूसरे मुसलमान के लिए खैर खाही का जज्बा पैदा फरमा। मुसलमानों के जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। हमारे अलहाज शब्बीर अली पटेल साहब को शिफाए कामिला आजला अता फरमा। हाज़री में जो ज़रूरतमंद, जो परेशान हाल हमारा, उनकी ज़रूरतों को पूरी फरमा, परेशानियों को दूर फरमा। इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जिलानी, इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जिलानी, इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जिलानी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बंद